بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہ رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نفس کی زینت ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین و سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو، آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، ہمیشہ کی خوشی، تندرستی اور صحت عطا فرمائے، آمین۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ چاہتا ہے۔ اس راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی ہے، بنا دیکھے یہ دنیا دیوانی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا، سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے اور ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبانوں کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہر بار خاموشی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ کہنے کو نہیں، بلکہ بعض اوقات درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیان ہونا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمان کی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں
جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، کیونکہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے کہ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ حقیقت دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی پہچان اچھے کردار کی وجہ سے ہو۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ کسی بھی شخص کو اتنا حق مت دیجیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آپ کو کب ہنسنا ہے اور کب رونا ہے۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ پھل مضبوط تنے اور ڈالے پر نہیں بلکہ لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے بیدار ہونا آپ کی پہلی پلاننگ نہیں ہے تو باقی دن کی پلاننگ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ آپ کے دن کی شروعات ہی ناکامی سے ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، بس رشتہ ہار جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کی محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں،
ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔